کی مدد سے عام عوام کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا اور اپنے کمالات دکھا کر انہیں اپنی جانب راغب کرنے لگا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ اپنی ان تمام حرکات کے باوجود یہودیوں میں کچھ زیادہ فوقیت اور اہمیت حاصل نہ کر سکا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ ایک نوجوان تھا جس کی عمر محض 22 سال تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت کے سب سے بڑے یہودی سربراہ یہود لبی سباتی کا استاد بھی تھا، اس نے بھی اپنے اس شاگرد سے ناراض ہو کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کے مطابق سباتی کی تمام تر رسومات یہودیوں کی رسومات سے بالکل مختلف اور نہایت خلاف تھی۔ لیکن ایک دن سباتی کے حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اسے یہودیوں میں بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ راتوں رات اس کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی، کیونکہ اس نے مصر جا کر پولینڈ کی خانہ بدوش جسم فروش خاتون سے شادی کر لی۔ اس خبر نے پوری دنیا کے یہودیوں میں ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کے آنے والے مسیحا کی ایک نشانی تھی کہ وہ مصر کی کسی خانہ بدوش جسم فروش خاتون سے شادی کرے گا۔ معزز ناظرین گرامی، جس یہودی لڑکی سے سباتی نے شادی کی تھی اس کا نام سارا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ یہودی مسیحا کے علاوہ کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے نعوذ باللہ اللہ پاک نے اسے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ وہ یہودیوں کے مسیحا کے آنے تک کسی بھی شخص سے اپنے جنسی تعلقات قائم کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جسم فروش عورت بھی کہا جاتا تھا۔ سارا نے یہ اعلان بھی کیا کہ یہودیوں کے مسیحا یعنی سباتی سے شادی کرنے کے بعد میرا انتظار ختم ہو چکا ہے اور میں آزاد ہو چکی ہوں۔ دوسری جانب سباتی کو اس شادی کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی۔ اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے مصر اور حلب کے نہایت امیر مالدار یہودیوں نے اس جھوٹے مسیحا پر یقین کر لیا اور اس کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس کی خدمت میں اپنا بہت سا مال پیش کیا۔ اس مال و دولت کی مدد سے سباتی زیوی نے کئی گروہ تشکیل دیے، جن کا کام دور دراز کے علاقوں میں جا کر اس کے جھوٹے معجزات کی تشہیر کرنا تھا، جس سے ان علاقوں میں رہنے والے افراد بھی اس سے متاثر ہو کر اس کے مرید ہوتے چلے گئے۔ سباتی زیوی نامی یہ فتنہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں ہی پروان چڑھ رہا تھا، مگر حکام بالا اس سے بے خبر رہے اور انہیں ایسے کسی فتنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب بھی گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ ہمیشہ شہر کی جانب ہی بھاگتا ہے کہ مصداق سباتی زیوی اپنی شہرت میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ یہ جلد ہی قسطنطنیہ جائے گا اور اس کی آمد کی خوشی میں سلطان اپنا تاج اتار کر اس کے سر پر رکھ دیں گے، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ناظرین گرامی، اس بات کی خبر جب اس وقت کے وزیر اعظم فاضل پاشا تک پہنچی تو انہوں نے سباتی زیوی کو اسی وقت قسطنطنیہ بلوا کر جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دن